دعوت خطاب دیتا ہوں محترم اولیاء مقبول جان صاحب کو. کسی تعارف کی یقیناً یہاں کم از کم ضرورت نہیں. الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، کبھی کبھی جب میں قرآن پاک کے مطالعہ کرتے کرتے سورہ انبیاء کی صورت پر آتا ہوں تو گزشتہ 1000 سال کے مفسرین کی تاریخوں کو دیکھتے ہوئے حیرانی ہوتی ہے کہ اس صورت کا، اس آیت کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص پر کھولا کہ جو شخص برصغیر پاک و ہند کا ہودی خان تھا، جسے ہم اقبال کہتے ہیں. اس سے پہلے مدتوں لوگ مفسرین تفسیریں کرتے رہے، لیکن اس صورت کی اس کے پیچھے چھپے ہوئے اس راز سے نہ آشنا ہو سکے، کیونکہ یہ راز اسی وقت آشنا ہونا تھا کہ جب یہ معاملہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے قرآن کے اندر کہ وہ وقت نہیں بتاتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے نبی، یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گی وہ گھڑی جس سے تم میں ڈراتے ہو. ان سے کہہ دو سارا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، اور وہ آئے گی ضرور. پوری قرآن پاک کی آیات کو اٹھا لیجئے. صرف ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی سنت کو توڑا ہے، اور یہ ہمارے لیے توڑا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فور وارن جسے کہتے ہیں نا، پہلے سے بتا دیا کہ تمہاری یہ گڑھا آنے والا ہے، بس اب ہوشیار ہو جاؤ، تمہارے سامنے یہ سب کچھ آئے گا. فرمایا ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. ایک بستی کو ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے رہنے والوں پر اس بستی کو حرام کر دیا. انہم لا یرجعون. اب یہ واپس نہیں آئیں گے یہ لوگ. حتیٰ کب آئیں گے؟ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وہم من کل حدب ینسلون. اور تم پر ہر بلندیوں سے حملہ آور ہوں گے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بستی یروشلم کی بستی ہے، اور یروشلم کی بستی پر بہت عذاب آئے ہیں. آپ لوگ مجھ سے زیادہ قرآن پاک جانتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی صحبت کے پلے ہوئے لوگوں کے سامنے قرآن کے تفاسیر زیادہ میرے جیسا جاہل اور کم علم آدمی کیا بیان کرے گا. بہت عذاب آئے. آخری عذاب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو ان کی ہرزہ سرائی اور جو انہوں نے ان کو صلیب تک پہنچانے کے لیے کوشش کی تھی، اس کے بعد آیا. آپ کبھی اس سارے کے سارے ایپیسوڈ کو اس کو دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا گیا. سیدہ مریم کی پاک بازی کی گواہی کے باوجود انہیں فاحشہ کہا گیا، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو ولد الحرام کہا گیا. تو اس عذاب کی صورتحال میں ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کا عذاب سسپینڈ کر دیا میرے اور آپ کے زمانے پہ لانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ 70 عیسوی کے اندر رومنز ان پہ ٹوٹ پڑے، اور وہی رومن جن کے وہ چہیتے تھے انہوں نے نکال کے انہیں پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دیا. جب وہ تقسیم ہو گئے، کوئی نائجیریا چلا گیا، کوئی برطانیہ چلا گیا، کوئی روس چلا گیا، کوئی ہندوستان آ گیا، دنیا پوری میں پھیل. They can come as tourists. وہ یہاں آئیں گے، ویلنگ وال کے سامنے روئیں گے، گریا کریں گے دیواریں گریا کے سامنے، لیکن رہ نہیں سکتے. 1920 میں ایلیا پہلا ہوا ہے جسے کہتے ہیں یہودی کہ ہم نے بحر تبریا جسے سی آف گیلیلی کہتے ہیں اس کو کراس کر کے ہم وہاں پہنچے ہیں.
اور 1920 میں اللہ کہتا ہے کب آئیں گے؟ جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. قرآن حق اور سچ. اقبال نے اسی دوران میں ایک آیت لکھی تھی، ایک شعر لکھا تھا، کہا تھا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. اگر قرآن حق ہے اور سچ ہے تو یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تو آپ کے ماتھے پہ پسینے کا قطرے آئے اور آپ نے کہا ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے. مسلمانوں کے لیے تباہی کی بات نہیں کی. اس کی حکمت بہت واضح ہے، عرب کے لیے تباہی. فرمایا اس لیے کہ میں اگر کہوں کہ مجھے بلے شاہ کا کلام سمجھ نہیں آتا تو میرے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے. میں اگر کہوں کہ مجھے وارث شاہ سمجھ نہیں آتی تو مجھ پہ کوئی عذر نہیں ہے. میں سر بھی دھنتا ہوں، میں ہیر بھی گاتا ہوں، میں بلے شاہ کی کافی کے اوپر جھومتا بھی ہوں. عرب یہ کہے کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تو اس کے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے. ہم تمہاری زبان میں تم نے قرآن اتارا. وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ، عرب کے لیے تباہی. مِن شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، ایک ایسا فتنہ جو بہت نزدیک آ گیا. پوچھا سیدہ زینب بنت جحش نے یہ کیا ہو گیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس کے درمیان میں سے یاجوج اور ماجوج نے سوراخ کر دیا. اگلا سوال جو بڑا نیچرل ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ پوچھا کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہوں گے جو بنی نوع انسان میں سے ایک ایسی قوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ 90 وہ ہو جائیں گے اور 10 تم رہ جاؤ گے. پھر اگلا سوال، اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ کیا کریں گے؟ فرمایا اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ دنیا کے معاش میں فساد پیدا کر دیں گے. ڈسٹربنس ان دی اکنامک سسٹم آف دا ورلڈ. پھر سوال ہے، پوچھا کیا ہم ان پہ فتح حاصل کر لیں گے؟ اللہ کا رسول نے فرمایا تم ان پہ فتح نہیں حاصل کرو گے، ہاں اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرے گا اور پھر ان کو تباہ برباد کرے گا. سورہ الحمد سے لے کے والناس تک اٹھا لیجئے، آپ کو کوئی ایک جگہ پہ اللہ نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ شراب کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ غیبت کے خلاف. اللہ صرف ایک جگہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ سے تیار ہو جاؤ اور وہ سوت ہے. ایسا کیوں تھا؟ ایسا آج کے دور میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہی سوال جو سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک تجارت کی ایک قسم ہے اور انہیں شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہوا ہے. آئیے تاریخ کے 2 چیزوں پر نکال کے میں آپ کو ماڈرن اس دور کے اندر اور اس سود کے پورے فتنے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں بڑا آسان سا کہ یہ بس کیا بات ہے جی، ایک بندہ بیٹھ جائے گا تو اس کو ایک جیسے کہتے ہیں ہیلے کی بنیاد پہ ایک اسلامک بینکنگ ہم بنا لیں گے تو ہم بہت اچھی آسانی سے زندگی گزار. ایسا نہیں ہے. تاریخ کے 2 واقعات جو بتاتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کی صورتحال ہمارے پر کیسے مسلط ہے. من کل حدب ینسلون، 625 سے 26 میں ایک بہت بڑا سیلاب آتا ہے اور کیسپین کے اوپر کی جو گورج ہے وہ کھل جاتی ہے اور وہ دیوار ختم ہو جاتی ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. قرآن کے اندر بڑی تفصیل سے، قرآن کے اندر صرف ایک نشانی کا ذکر ہے قیامت کی، نہ دجال کا ذکر ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے. کھول کے بتایا ذوالقرنین کے سفر کے پوری تفصیل بتائی کہ وہ مشرق کی طرف گئے، مغرب کی طرف گئے اور کیسی طرف گئے کہ جہاں اوپر گورج. دوسری نشانی، ایک قبیلہ ایسا تھا اس علاقے کا رہنے والا جو خزا قبیلہ کہلایا جاتا تھا. جو لوگ ایران گئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کیسپین سی کو وہ بحر خزر کہتے ہیں. خزا قبیلہ تھا کہ جس نے یہودیت قبول کی ہے. اس سے پہلے یہودی کبھی کسی کو اپنی صف میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور یہ اس قدر بڑے کہ یورپ کے یہودیوں میں سارے کے سارے جنہیں ہم آج کبھی آپ نیٹ کے لوگ ہیں ذرا ٹائپ کیجئے گا اس پہ لکھا آئے گا اشکنازی جیوز. یہ وہ لوگ ہیں جو نیلی نیلی آنکھوں والے ہیں اور بھورے بھورے بالوں والے ہیں. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. ان لوگوں نے تقریباً 1000 یا 1500 سال تک ماریں کھائیں. کوئی ٹسکنی سے نکالا گیا، کوئی ملان سے نکالا گیا، کوئی کہیں، جن کو پورے کے پوری زندگی ان پہ تنگ کر دی گئی. حالت یہ تھی کہ 200 سال تک یہ انسانوں والے نام نہیں رکھ سکتے تھے. کتے کا نام، ڈاگ اور کک کس طرح کے نام رکھے جاتے. ان کو خاص لباس پہنایا جاتا تھا. ایزابیلا فرڈیننڈ نے جب ان پہ حملہ کیا ہے، جب فلسطین فتح کیا ہے تو ان کو بلایا
1.5 लाख यहूदी था वहां पर। 75,000 ने कहा हम ईसाई होते हैं। कहा हमारे सामने सूअर खाओगे रोजाना और हमारे सामने तुम हफ्ते के दिन कारोबार करोगे। बदतरीन 1896 में ये अश्कनाजी ज्यूस इकट्ठे होते हैं वियना के एक शख्स हजाल के साथ, और 1896 में ज़ायनिज़्म के प्रोटोकॉल्स लिखते हैं और कहते हैं अब हमने मार नहीं खानी, अब इस दुनिया की सियादत हमारे हाथ में होगी। और वो जो मकाशफात दानियाल हैं, हम उस पर अमल करते हुए यरूशलेम पहुंचेंगे और हम वहां पर हमारा मसाया आएगा। 1916 के अंदर एक ऐसा डेक्लरेशन आता है कि जिसके अंदर एक लफ्ज, एक पूरा सेंटेंस है कि वी द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट द Jew is one nation wherever they live and they have all the right to go back to Jerusalem। ये बर्तानिया के अंदर ये डेक्लेरेशन, बालफोर डेक्लेरेशन 1916 में आता है, और 1916 के बाद पहला काफिला जो है वो वहां दाखिल होता है, और वो दाखिल होता है बैर तिब्रिया को। बैर तिब्रिया है सी ऑफ गैलिली। फिर नेट के लोग आप जाने वाले हैं, सी ऑफ गैलिली जो है, इसके बारे में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब पहला लश्कर याजूज और माजूज का उसका अबूर करेगा उसमें पानी होगा, जब दूसरा लश्कर आने वाला होगा तो उसमें पानी खत्म हो गया होगा। नेट पे जाइएगा, देखिएगा सी ऑफ गैलिली में दरियाए उर्दन और दरियाए लेबनान जो है वो दाखिल होते हैं। उन्होंने उसका रुख मोड़ के इजराइल ने अपने आप को आबाद कर लिया है। इस वक्त 8 या 10 फुट पानी रह चुका हुआ है इसका। पहला लश्कर क्रॉस किया। अब 1920 के 4-5 वाकयात सूदी निजाम को आपके सामने रखता हूं और इजाजत चाहूंगा ताकि आपके सामने शरह सद्र हो जाए। 1920 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी कड़ियां टूटनी शुरू होंगी, और जो पहली कड़ी तुम्हारी टूटेगी वो खिलाफत की कड़ी होगी। 1920 खिलाफत उस्मानिया टूटी, हिस्से बखरे कर दिए गए, मॉडर्न सेकुलर नेशन स्टेट्स का वजूद आया, और मॉडर्न नेशनल स्टेट ने 3 चीजें आप लोगों पर लाजम करार दे दी। ये मिस्र है, ये इराक है, ये फ्रांस है, ये बेल्जियम है। 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया, 1924 में वीजा रेगुलेशन आई, 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आई, दुनिया चिड़ियाघर बन गई। 3 चीजें आप पर लाजम करार दे दी गई। एवरी कंट्री मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क का एक दस्तूर होना चाहिए। ये दस्तूर क्या चीज है? ये रेप्लिका है, मुख्तलिफ किस्म की चीजों का रेप्लिका है जो आपके सामने पेश किया जाता है। 5-6 शिकें निकाल दें, हर मुल्क का दस्तूर एक। इसीलिए शर्म का मकाम है मुसलमानों के लिए कि 1948 में जिस वक्त कैनेसेट का पहला इजलास होता है इजराइल का, और जब वो वहां बैठते हैं तो डेविड बिन गोरियान कहता है वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ बुक विच शुड हैव मोर स्टेटस देन तालमुद एंड तौरा। हम कोई एक ऐसी किताब तख्लीक नहीं करेंगे जिसकी इज्जत और तौकीर तालमुद और तौरात से ज्यादा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा। इजराइल का आईन तौरात है, और उसके बाद आज तक इजराइल ने अपना आईन नहीं बनाया, उसी तौरात पर अमल करते हुए वो आगे चलते हैं। दूसरी चीज, एवरी कंट्री मस्ट हैव अ बैंक, सेंट्रल बैंक। मेरी और आपकी पहचान क्या है दुनिया के अंदर? मेरी आपकी पहचान पेपर करेंसी है जिससे हम पहचाने जाते हैं। मेरे नोट के ऊपर कायद आजम की तस्वीर है, उसके नोट पे गांधी की तस्वीर है, उसके नोट के ऊपर वाशिंगटन की तस्वीर है। तीसरा, एवरी कंट्री मस्ट हैव अ नेशनल डेट। क्या दुनिया में हमेशा इस निजाम के आने से पहले इंसान इंसानों पर कर्जा डालते थे? कभी कौमें मकरूज नहीं हुआ करती थी। 1947 से पहले बर्रे सगीर पाक और हिंद पर 1 रुपए का कर्जा नहीं था। हमारे अंग्रेज हमारे बाप का रिश्तेदार नहीं था कि हमारे ऊपर खर्चा करता। 5 करोड़ पाउंड लेवी थी जो यहां से जाती थी और बर्तानिया को पहुंचाई जाती थी। दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहां बना, दुनिया का बेहतरीन रेलवे का निजाम यहां बना, कॉलेजेस बने, स्कूल बने, अस्पताल बने। अकेली मॉल रोड आज बनाने चले जाएंगे तो आप कहेंगे जाओ इंटरनेशनल बिडिंग, एक तस्वर बना दिया गया। वो जो राजा साहब बता रहे थे $15 ट्रिलियन अमेरिकन जीडीपी, 16 to 17 ट्रिलियन अमेरिकन डेट। कभी अमेरिका के डेट पोर्टफोलियो पे जाके देखेगा, यूं ऐसे उससे गिरते जैसे पेट्रोल भरते हैं ना, वैसे फिगर्स गिरते जाते हैं, ताकि पूरी कौम को इस सूद के कंजे में गाड़ लिया जाए, मकरूज कर दिया जाए। 1920 दुनिया का पहला मिस वर्ल्ड का कंपटीशन
फहाशी और ओरियानी का आगाज। 1920 दुनिया की पहली पोर्नोग्राफिक फौज फिल्म दुनिया के अंदर उस पेपर करेंसी को एक ऑक्टोपस की तरह फैलाया गया। और 1945 में जिस दिन नॉर्मंडी फतह हुआ है उस दिन पहला बर्टन वुड और एग्रीमेंट किया गया कि अब ये करेंसी जो है ये अब इस दुनिया के अंदर गोल्ड इक्विवेलेंस की बुनियाद पे आएगी। 1972 में एक सादा लो सदर फ्रांस का वो अमेरिका में चला गया और उसने निक्सन के पास जाके कहा, हजरत हमारे $2 बिलियन हमारे पास हैं, आपके पास हैं, आप हमें उसके बदले में जो सोना इक्विवेलेंस है वो दे दो। उन्होंने कहा, अच्छा ये वादा तो हमने ऐसे नहीं किया था, ये तो वादा पूरा करने के लिए नहीं किया था। फिर इकट्ठे हुए और कहा, गुडविल ऑफ द कंट्री, हम डिटरमिन करेंगे कि कौन सा मुल्क ज्यादा अमीर है और कौन सा मुल्क ज्यादा गरीब है, किसकी करेंसी में ज्यादा ताकत है। और असूल यह बनाया गया कि एक हम बनाएंगे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो तय करेगा कि कौन से मुल्क की करेंसी मजबूत है। नाइजीरिया इज एन ऑयल रिच कंट्री। नाइजीरिया एक सबसे बड़ा तेल ऐसा जखीरा है जो सऊदी अरब के पास से भी 1.5 गुना ज्यादा है, उसकी करेंसी कमजोर है। आइसलैंड जहां घास नहीं उगती वहां उसकी करेंसी मजबूत है। इस पूरे शिकंजे में से निकला क्या? इस पूरे शिकंजे से जो चीज निकली वो थी एक इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम। $6.8 बिलियन ओबामा को मिलते हैं तो इलेक्शन लड़ता है। 4.5 बिलियन यूरोज या सरकोजी को मिलते हैं तो इलेक्शन जीतता है। गॉर्डन ब्राउन को मिलते हैं तो इलेक्शन जीतता है। आज पाकिस्तान में आप कहें नॉन पार्टी इलेक्शन कराओ, कहे ये ज़िया-उल-हक का चमचा गद्दार। पार्टी का इलेक्शन क्यों होता है? इसलिए कि पूरी की पूरी पार्टी खरीदी जाती है। आप पूछे नवाज शरीफ से, आज पूछे जरदारी से, आज पूछे इमरान खान से, हमारे पास पैसा आता कहां से है? कोई हिसाब नहीं। दुनिया की कोई सियासी पार्टी अपने अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सकती कहां से है। जो आखिरी दफा ये जो सेनेट के इलेक्शंस हुए इसके जब बिल्स इतने बढ़ गए $4.6 बिलियन इंटरम इलेक्शंस के, तो लोगों ने पूछा कहां से आया? उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं है। ये तो लोगों ने इंडिविजुअल, जैसे हम कहते हैं हमारे जैसे हमारे कहते हैं वो जी मेरे मद्दाहीन खाना खिलाते हैं, मेरे मद्दाहीन ये कर। एग्जैक्टली यही आंसर दिया गया, एग्जैक्टली यही आंसर दिया गया जब गॉर्डन ब्राउन से पूछा गया कि 2 बिलियन की तुम्हारी इश्तिहाराती मुहिम कैसे चल गई? तो उसने कहा तो वो तो एक हमने कॉक्सिस बनाए हुए थे और वो लोग खुद ही खुद इश्तिहार देते थे। ये सब कैसे होता है? इसलिए होता है कि जो आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन होती है। एक किताब कभी कभी मैं जरूर कहता हूं पढ़ा करें। अल्लामा इकबाल ने 1905 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम है इल्मुल इक्तिसाद। वो किताब ऐसी है कि 2014 तक जो सवाल आज तक इकोनॉमिक्स के हैं अल्लामा इकबाल ने उसके अंदर बता दिए हुए। वो किताब लेके उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखी, फिर उन्होंने उसमें उर्दू में तर्जमा किया। वो लाहौर शहर में घूमते रहे कि कोई शख्स उनकी किताब छाप दे, कोई किताब छापने को तैयार नहीं था। इकबाल ने वो खुद किताब लिखी और छापी, और उसके ऊपर वाहिद किताब है जिसके ऊपर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा, शेख मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल उसमें कहते हैं कि बैंक जो है ये कर्जा नहीं देता, बैंक भरोसा बेचता है। एक 10 लाख का कागज है, ये कागज मैं लेता हूं, गन्ने वाले के पास जाता हूं, गन्ने वाला चीनी वाले के पास जाता है, चीनी वाला जो है वो खाद वाले के पास जाता है, खाद वाला जो है दवाई वाले के पास जाता है, और बैंक जो है वो 1 अरब रुपए का मालिक बन जाता है। ये वो आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन, जैसे शायद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए, उनके सामने मेरे इल्म की कोई मकाम मर्तबा नहीं, जिसे M1 और M2 कहते हैं। आज पाकिस्तान के लोग चेक लेके बैंक के दरवाजे पर खड़े हो जाए कि हमें सिर्फ इसके बदले में वो कागज के जाली नोट दे दो जो हुकूमत पाकिस्तान ने छापे हैं। बैंकों के पास वो जाली नोट देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो खातेदारों की तादाद है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख स्टेट बैंक की फिगर्स हैं। उसके अंदर जो 10 लाख से कम हैं वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब है, जिनको धक्के दे देकर कहा गया है कि तुम जाओ सूद के निजाम पे, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, खबरदार बैंक में अकाउंट खोलो, तुम जमादार हो, अब जाओ बैंक में अकाउंट खोलो, हम नहीं देते तनख्वाह तुमको। धक्के देकर जिनको भेजा गया। सिर्फ 4 बंदे अगर एक बड़ा महकमा मुलाजम रख ले कि जो लोगों की तनख्वाहों को हैंडल करे तो किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं। 8,925 लोग ऐसे हैं खातेदार जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की मालियत के अकाउंट्स हैं। इन 8 करोड़ 925-26 के करीब लोगों के लिए पूरे का पूरा सूद के निजाम का जाल बिछाया गया है।
اس لیے کہ یہ سود کا جو نظام ہے یہ کرتا کیا ہے؟ یہ 45 کروڑ کارپوریشن ہیں دنیا کی، اس کو 500 کروڑ کارپوریشن کنٹرول کرتی ہیں، ان کو 500 کو 20 بینک کنٹرول کرتے ہیں، اور ان 20 بینک کو گرانے کے لیے اگر کوئی طاقت آتی ہے تو ہم نے ایک انشورنس کا پورا سسٹم کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ بینک ڈوبنے نہ پائے، میرا پیسہ انشورنس میں موجود ہے، میں بینک کو آ کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ یہ وہ پورا جال ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج جو میں نے آپ سے کہا ہے، جو اس نظام کا حصہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تم پر وہ ہر بلندی سے حملہ آور ہوں گے۔ پورا بینکنگ سسٹم کہاں سے آتا ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ تمام آپ کی فحاشی اور پورنوگرافی کہاں سے آتی ہے؟ سیٹلائٹ سے۔ آپ کا پورا اس وقت دنیا کا نظام جس میں ڈرون حملوں سے لے کے ہر چیز سیٹلائٹ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور جو اقبال نے کہا تھا کھل گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف ینسلون۔ حل کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں حل کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پس قیاس اقوام مغرب کا نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ کوئی انکار نہیں کرتا۔ ایک کہتا ہے سرمن راہ کے اندر حضرت مہدی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، بسم اللہ، اور کیا قائم کریں گے؟ خلافت علی منہاج النبوہ یا امامت قائم کریں گے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ سید الانبیاء نے فرمایا کیا خلافت علی منہاج النبوہ جو حضرت امام مہدی قائم کریں گے وہ اقوام متحدہ کی ممبر ہوگی؟ کیا خلافت علی منہاج النبوہ IMF کی ممبر ہوگی؟ کیا وہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تحت پیپر کرنسی لے کے چلے گی؟ کیا وہ کہے گی کہ نہیں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ نہیں، اسلام کسی طور پر کمپرومائز کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میرے دوست سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے سسٹم کے اندر زندہ رہ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، سید الانبیاء کی سنت اس کے خلاف ہے۔ مکہ کے سردار جمع ہوئے، فرمایا دیکھو ہم سارے مل کے تم کو سردار بنا دیتے ہیں، ہم نون لیگ، ہم لوگ جناب پیپلز پارٹی، ہم سارے مل کے تمہیں سردار بناتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ۔ تم وہ کیا کہتے ہیں آج کل میوچل ایگریمنٹ، یہ ہلکوں کی آپس میں وہ کر لیتے ہیں، یہ تمہارا حلقہ یہ ہمارا، اور ہم تمہاری بات، تم اس چیز فرمایا میرے ہاتھ پر چاند اور میرے ہاتھ پر سورج اگر رکھ دیا جائے تو میں نہیں مانوں گا۔ ڈیموکریٹکلی الیکٹ کرنے کے لیے تو سارا کا سارا عرب تیار تھا ان کو۔ اسلام بنیادی طور پر کئی دفعہ عرض کرتا ہوں غلبے کا قائل ہے، اور غلبہ یہ ہوتا ہے کہ 500 گاؤں ہوتے ہیں، ان پر 5 بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پہلے اس غلبے کو ختم کرو اور پھر اس پہ میری بادشاہت قائم کرو۔ مجھے کسی نے اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ پھر ہمارا سسٹم کون سا ہے؟ اسلام حکمران کے اوپر اتنی شرطیں عائد نہیں کرتا جتنی شرطیں اہل رائے پر عائد کرتا ہے۔ میں آکسفورڈ میں تقریر کر رہا تھا، مجھے کسی نے کہا یہ تو پھر آپ لوگوں کو ووٹ دینے سے اور رائے دینے سے روک رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ جب ووٹنگ کرتے ہیں تو آپ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے 18 سال کا ہوگا تو یہ ووٹ دے گا۔ یو پٹ اپ ون کنڈیشن، سمپل۔ 15 سال کے ذہین ترین بچے کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، 85 سال کے فاتر العقل بوڑھے کو جس کو فالج ہوا ہے وہ بھی ووٹ دے سکتا ہے۔ جب ایک کنڈیشن لگاتے ہیں تو پھر آپ 10 کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں، انلیس یا تو پھر پیدا ہوتے ہی بچے کا انگوٹھا لگواؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ ووٹنگ کے لیے، آپ رائے کے لیے ایک ایسے، جب وہ آپ رائے کے لیے ٹھیک آدمی کو الیکٹ کر لیں گے اس کے بعد اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس دن آپ اپنے معاملات کا آپ کے 10 لاکھ روپے پھنسے ہوں تو آپ ڈھونڈتے ہیں ایماندار آدمی کون سا ہے جو ہمارا فیصلہ کروائے۔ محلے میں کبھی کسی کو مشکل پیش نہیں آئی کہ اس محلے کے اندر دیندار، ایماندار، نیک اور صالح آدمی کون سا ہے، کبھی کسی کو ہم صالح آدمی ڈھونڈنے کی طرف روانہ نہیں ہوتے۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا وہ سسٹم ہے جس سسٹم کی سپورٹ جو ہے وہ صرف اور سود کے نظام کے اوپر ہے۔ آج اگر آپ سود کے اس نظام کی جڑ کو اکھاڑ کے نیچے پھینک دیں، یہ پورا کا پورا نظام دھڑام سے گر جاتا ہے۔ کسی جمی کارٹر کو مونگ پھلی کے فارم سے نکل کر کبھی بھی 6 یا 8 بلین ڈالر نہیں ملیں گے جو کارپوریٹ کلچر اس کو دیتا ہے اور بینکس کے تھرو دیتا ہے۔ کسی نواز شریف کو، کسی آصف زرداری کو اس طرح بینکنگ اور آرٹیفیشل کریڈٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔
یہ ہے وہ راستہ جس راستے کی طرف ہم نے جانا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو راستہ آپ کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس راستے میں اور آگے جانے دے۔ میرا اللہ، میں اکثر کہتا ہوں، بہت دھڑے باز ہے۔ اللہ سے بڑا، پنجابی میں کہتے ہیں تڑوئی، کوئی نہیں ہے۔ اللہ پورے قرآن کے اندر صرف دو لوگوں کا اعلان کرتا ہے، ایک حزب اللہ، اللہ کے دھڑے کے لوگ، اور ایک حزب الشیاطین، شیطانوں کے دھڑے کے لوگ۔ حزب اللہ وہ ہیں جو حرب من اللہ و رسول ہی، اللہ اس کے رسول کی جنگ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہیں، اور شیاطین کے لوگ وہ ہیں، خواہ وہ کسی بھی طور پر مقابلے پہ کھڑے ہوں، خواہ وہ اتنا بھی کہہ دیں کہ نہیں کچھ دیر کے لیے ہم صبر کر لیتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ہم گزارا کرتے ہیں، میرے اللہ کے نزدیک وہ دوسرے دھڑے کے لوگ ہیں۔ اللہ کے دھڑے کے لوگ، ان کی خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں، ان کی کوتاہیاں بھی معاف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے دشمنوں کی نہ خطائیں معاف ہوتی ہیں اور نہ کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔